ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ پاکستان کی معیشت کی حالت کتنی دگرگوں اور کتنی ابتر ہے، اس کے متعلق ہم روز پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جو وزراء ہیں ان سے ان کے خیالات سنتے رہتے ہیں۔ اس معاشی تباہی کا، اس معاشی ابتری کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سے بھی میرے خیال میں پاکستان کا ہر باشعور شخص جو ہے وہ واقف ہے۔ لیکن جو بہت بڑا سوال ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ آخر اس جو مشکلات ہیں معاشی، اس سے نکلا کیسے جائے؟ اس کے متعلق ظاہر ہے کہ ابھی تک جو ہے پالیسی ساز جو ہیں غور و فکر میں مبتلا ہیں اور بہت زیادہ ابہام اس کے متعلق ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا۔ لیکن ایک بات تو بالکل طے ہے کہ مرض کی دوا جو بھی یہ لوگ تجویز کریں، اس کی جو سب سے بھاری کوئی قیمت دے گا وہ ایک عام آدمی ہوگا، عام شہری ہوگا، اور اگر تیل نکلے گا کسی کا تو تنخواہ دار طبقہ ہوگا۔ آج ناظرین ہمارا موضوع ہے معیشت، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ بہت مضبوط دو بہت ہی معتبر نام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لاہور سے ہمیں ناظرین جوائن کریں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، سابق وزیر خزانہ، ملک کے بہت ہی چوٹی کے میں کہوں گا کہ ماہر معاشیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جناب اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، ان کا شمار بھی پاکستان کے صف اول کے ماہر معاشیات میں ہوتا ہے، سابق مشیر ہیں یہ وزارت خزانہ کے، اس کے علاوہ آج کل نسٹ کے جو اس کا بزنس اسکول ہے اس کی ڈین ہیں۔ اور میں ڈاکٹر حفیظ پاشا کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب آپ سے اگر میں سوال کا ابتدا کروں سوالات کی، ورلڈ بینک جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جی پاکستان کی جو معاشی نمو ہے وہ کم ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ آپ IMF کا بھی کچھ اسی طرح کا میں رپورٹس دیکھ رہا ہوں۔ ہم یہاں پہ تجزیہ کاروں سے بات کرتے تو ان کا بھی کہنا ہے کہ جی سلو ڈاؤن جو ہے اکانومی میں بالکل متوقع ہے۔ اگر پچھلے برس جو ہے 5.6% معاشی نمو ہوئی تو اس بار گر کر 4.7 یا 6 ہو جائے گی۔ کیا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ایک عام آدمی پر؟ دیکھیں، یہ حقیقت ہے کہ ہمیں جو بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں جو اس وقت نظر آ رہے ہیں، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت سلو ڈاؤن ہو رہی ہے۔ ہم جب کمپیئر کرتے ہیں پچھلے 3-4 سالوں سے یا 5 سالوں سے، ہمیں نہیں کمپیئر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی مورلیس اسی طریقے سے گرو کر رہے تھے۔ 4-4.5% سے وہ معیشت بھی گرو کر رہی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ڈار صاحب بلا کر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اسٹاف کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے یہ گروتھ چاہیے، وہ دے دیتے تھے، بیچارے نوکری تھی ان کی۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ حقیقت ہے کہ ہماری معیشت اس وقت جو ہے وہ سلو ڈاؤن کے شکار ہو رہی ہے، نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے پیٹرولیم پروڈکٹ کنزمپشن کا، سیل جو اس ملک میں سیل ہوا ہے وہ تقریباً 38% کم ہے آن ایوریج۔ دوسرا آپ کو انڈیکیٹر ملے گا پرائیویٹ سیکٹر کے کریڈٹ کا آف ٹیک جو ہے وہ پک نہیں کر رہا ہے۔ تیسرا آپ کو انڈیکیٹر ملے گا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں جو آلموسٹ نل گروتھ ریٹ ہے ان میں، جولائی کے مہینے کو جو نمبر آ گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایگریکلچر کی طرف دیکھیں، زراعت کی طرف، تو اس سال پانی کی شدید کمی رہی ہے، جس کی وجہ سے ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا، نیوز آئٹم تھا کہ کاٹن کے جو پروڈکشن کا ٹارگٹ تھا وہ 14 ملین بیلز، وہ غالباً 10 اور 11 ملین بیلز کے درمیان میں کہیں پر ہے۔ تو اب بارش کی کمی کی وجہ سے وہ کراپ بھی، اگر کاٹن جو ہے بہت بڑا رول پلے کرتا ہے خاص کر GDP کے گروتھ میں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو میرا اپنا جو اس وقت کی انیشل کیلکولیشن ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ 4 اور 4.5% کے درمیان میں گرو کرے گی۔ اچھا، اس کے دو سوال یہاں پر بنتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اس کا جو اثر ہے ایک عام آدمی کی زندگی پہ، اگر ہمیں سمجھانا ہو اپنے ناظرین کو کہ کیا ہوگا، ایک جو ہمارا ٹی وی کا ویور ہے وہ کیا کس طرح سے متاثر ہوگا، فائدہ ہوگا اس کو، کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس پہ میں کہوں گا کہ دو فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں۔ تو میں پہلے فائدہ بتا دوں، پھر میں نقصان بتاؤں گا۔ اچھا، اب لوگ حیران ہوں گے کہ سلو ڈاؤن ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے ایکسٹرنل بیلنس آف پیمنٹ۔ ہماری امپورٹ تیزی سے گرو کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیوں گرو کر رہی ہے؟ ایکسیسو ڈیمانڈ کی وجہ سے، جو ہم نے بری طریقے سے ادھر ادھر جو خراجات کیے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھا ہوا ہے۔ اس کو کم کرنا ہے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو اگر اس کو کم کرنے کے لیے اگر فرض کر لیں کہ ہم IMF پہ جاتے ہیں، وہ ایسی پالیسی سجیسٹ کرے گا
کہ خود بخود جو آج ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ہم میں سے کسی پالیسی میکر نے, اس وقت کی جو حکومت ہے ان کے پالیسی میکر کی وجہ سے یہ سلو ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے. یہ شاید قدرت بھی مہربان ہے کہ یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں سلو ڈاؤن اپنی پالیسی سے, تو میں کر دیتا ہوں تاکہ امپورٹ کے ڈیمانڈ کم ہو جائے. اور دیکھیں میرا اپنا ابھی جو رف جو میں نے کیلکولیشن ابھی کی ہے, اس کے حساب سے اگر 8.5% سے زیادہ امپورٹ گروتھ اس سال نہیں ہو سکتا ہے. پچھلے سال تقریباً کوئی 14% تھا. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر امپورٹ سلو ڈاؤن ہو جائے, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پالیسی لے کر آپ کریں سلو, اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ پہ پریشر ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میرا اپنا خیال ہے کہ 12-13 بلین ڈالر کے درمیان میں آ جائے گا, جو پچھلے سال 18 بلین ڈالر تھا. اور اس بار تو ایوریج جو تھا وہ 2 بلین ماہانہ کا ہو گیا. وہ شروع میں ہوا تھا, لیکن اگست کے مہینے میں کوئی 650 ملین ڈالر تھا. اس وقت بھی غالباً سپٹمبر میں ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہی 6 اور 7 یا 100 ملین ڈالر کے برابر ہو. تو تقریباً کوئی 12-13 بلین ڈالر کا اگر جو مینیجبل ہوگا, میں اس کے یہ جو ہمارے موجودہ چیلنج ہے, اور جس کی وجہ سے ایک طبقہ پاکستان میں بڑا انفلوئنشل طبقہ ہے جو پاکستان کو IMF میں لے کر جانا چاہتا ہے, ہم اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے ہمیں IMF میں جانے سے سلو ڈاؤن کر کے خود بخود. اچھا میں IMF پہ تو آپ سے بات کروں گا ذرا سا, ہم جب آگے چلیں گے پروگرام میں سے پہلے کہ ڈاکٹر پاشا صاحب کو زحمت دوں, مجھے اگر آپ یہ بتائیے کہ عام آدمی پہ جو اکنامک سلو ڈاؤن ہوتا ہے اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں ہمارے یہاں پر تقریباً 2 ملین ینگ لوگ ہر سال جاب مارکیٹ میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. ان سبوں کو اگر آپ نے ایبزارو کرنا ہے تو اب پاکستان کی معیشت شوڈ گرو ایٹ این ایوریج ریٹ آف 7 to 8% پر annum. اگر یہ 4 اور 4.5% سے اگر گرو کر رہا ہے کرے تو بائی ڈیفینیشن سب کے سب کو جاب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا, جو انفلوئنشل ہوں گے, جو اچھے اسکل والے ہوں گے ان کو مل جائے گا, باقی جو پول آف انمپلائڈ پیپل ول رائز. اور یہ جو ہم PTI کی حکومت ہے, ان کا سب سے بڑا ایک انہوں نے جو لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم نے 5 سال میں 1 کروڑ نوکریاں ہم کریٹ کریں گے. وہ کریٹ ہو سکتا ہے پرووائڈڈ کہ اوسطاً 7% اگر ہم 5 سال میں GDP گروتھ اگر ہم حاصل کر سکتے ہیں تو یہ 1 کروڑ سے بھی تھوڑا اوپر زیادہ ہو جائے. لیکن اگر یہ 4 اور 4.5 کے درمیان میں رہے گا تو یہ سب سے پہلا PTI کا ویژن ہے جو وہ وعدے کرتے ہیں پورے نہیں کر سکتے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو چاہتے ہیں. اچھا آپ تو ممبر بھی ہیں اس اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کے, بالکل, تو اس کا کیا اب تک رول ہے, اس کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ آپ نے لوگ جو تجزیہ دیتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, کوئی سن رہا ہے؟ ابھی شروع ہی نہیں ہوا معاملہ. نہیں, ہماری تو ایک ہی میٹنگ ہوئی ہے, اناگرل میٹنگ جس کو میں کہتا ہوں, یا گیٹ ٹو نو ایچ ادرز میٹنگ, اور لوگوں نے اپنے انیشل 2-2 4-4 منٹ کے اپنے خیالات 6 سپتمبر کو ہوا تھا, تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا یہ تھا. اور ہم پاکستان میں جو موجود تھے ہمارے ممبر حضرات وہ 8 تھے. تو اگر آپ 5 منٹ میں رکھ لیں, 5 سے 40-50 منٹ تو یہ ہو گئے. کچھ انیشل ریمارکس پرائم منسٹر نے دیے تھے, کچھ ہمارے فائنانس منسٹر نے اپنے انیشل ریمارک دیا تھا, باقی آخر میں ڈاکٹر صاحب لیکن جس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی نا, کہ جس تندہی سے کام کرنا چاہیے, اگر ایک میٹنگ ہوئی ہے تو 2-4 میٹنگز کر کے اب تک تو ایک روڈ میپ بن جانا چاہیے تھا. ایک ہنگامی حالات ہیں, ایمرجنسی کی صورتحال ہے, وہ کہتے ہیں کال ایٹ آرمز دینے کا وقت ہے یہ تو. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی یہی چاہتے تھے, اور انہوں نے ہمارے مینڈیٹ میں یہ ہے کہ ہر مہینے ایک میٹنگ ہوگی. تو جب بتایا گیا کہ یہ میٹنگ ہر مہینے ہوگی تو اس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ یار ضرورت تو ابھی میٹنگ کی زیادہ اس وقت ہے. ہاں کہ آپ ایک آدھ ہفتے میں روز میٹنگ کر کے آپ طے کریں. انہوں نے فائنانس منسٹر سے کہا کہ آپ اس کو ذرا جلدی میٹنگ کریں اس کی, کیونکہ ضرورت تو اسی وقت کی ہے کہ ہم اپنا ایک ایجنڈا سیٹ کر رہے ہیں, پالیسی بنا رہے ہیں, تو اس وقت ضرورت ہے اس میٹنگ کی. تو وہ تو ہوا تو نہیں ہے ویسے تو, لیکن مومنٹم کو تیز کرنے کی ضرورت ہے, وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور وہ دیر کیوں ہو رہی ڈاکٹر صاحب؟ میں ذرا سا بھٹک رہا ہوں راستے سے, لیکن کیا اگر جلدی سے بتا سکیں؟ نہیں دیر, اب آئی ڈونٹ نو کہ دیکھیں یہ تو فائنانس منسٹر نے کال کرنا ہے میٹنگ,
چیئر پرائم اسد عمر صاحب کو ظاہر ہے کہ ان کا انہوں نے انیشیٹو لینا ہے. جس دن کال کریں گے تو ہم حاضر ہو جائیں گے. اچھا آپ نے پھر مجھے بتا رہے تھے کہ عام آدمی کی زندگی پہ ایک تو یہ فرق پڑے گا کہ جو پی ٹی آئی نے وعدے کیے ہیں وہ مشکل ہوگا ان کے لوگوں کو روزگار کا موقع ملنا, اور جو ظاہر ہے کہ حتیٰ کہ جو کاروبار ہو رہا ہے اس کے اندر بھی ذرا سا سلو ڈاؤن ہو رہا ہوگا, چیزیں کم فروخت ہو رہی ہوں گی. یہ بڑا اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا. میں روزانہ تقریباً میری بات چیت ہوتی رہتی ہے کراچی میں, لاہور میں, بڑے بڑے جو بزنس ہاؤسز ہیں, انویسٹرز ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں, انہیں ڈائریکشن نہیں مل رہا ہے. ہر شخص ایک ہی چیز کمپلین کرتا ہے کہ سر اب ہمیں پالیسی میں ابہام ہے, ابھی سب کو انتظار ہے کہ بھئی ہوگا کیا. سب سے بڑا جو ابہام ہے نا کہ ہم آئی ایم ایف میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. ہر اسٹیٹمنٹ میں ہمارے فائنانس منسٹر گارڈڈ دیتے ہیں اسٹیٹمنٹ. ابھی اس میں ابھی تک ہم نے سر آئی ایم ایف میں آؤں گا. مجھے ایک اور سوال سے پہلے کہ میں ڈاکٹر پاشا صاحب کو زحمت دوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک سوال ہے کہ پاکستان نے بعض اوقات اسپرٹس آئے ہمارے کہ جس میں ہائی گروتھ ریٹ, یا چلیں 5.6 کو بھی مان لیتے ہیں, ہم نہیں کہتے کہ فج ہوئے, ہم لوگ مومنٹم کو مینٹین کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت دار صاحب تو نہیں بیٹھے ہیں نا وزارت خزانہ میں, ورنہ یقین کر رہے ہیں کہ 6.5% گروتھ ہوتا ہے اس سال. ہم سلو ڈاؤن کی بات نہیں کر رہے ہوتے, ہم کہتے ہیں کہ اس کو سلو کیا جائے. تو جو ایک آدمی کے جانے سے فرق پڑ گیا. دیکھیں یہی رفتار رہی ہے ہماری معیشت کی پچھلے کوئی 5 سالوں میں, اور اس سے تھوڑا سلو ڈاؤن تھا. یہ تقریباً 3.2% گروتھ ہوا تھا پیپلز پارٹی کے زمانے 5 سال میں. یہ بھی تقریباً 4-4.25% کے درمیان میں رہا ہے. لیکن ہمارے لیے, ہم جیسے ملکوں کے لیے جہاں پر 2 ملین کے قریب ورک فورس میں داخل ہو رہے ہیں لوگ, یہ 4-4.5% آبادی جو بڑھ رہی ہے تیزی کے ساتھ, اس میں پھر آپ دیکھیں کہ اسی معیشت سے ہی آپ نے ٹیکس جمع کرنا ہے. تو جب معیشت کا پہیہ ہی سلو ہو جائے تو ٹیکس رفتار کے رفتار میں کیسے, ٹیکس کلیکشن کے رفتار میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارے اس کی وجہ سے ریسورسز کم ملیں گے, پھر آپ کا خسارہ بڑھے گا کیونکہ پریشر ہوگا حکومت پہ. اور ایک اور میں بتا دوں, پاکستان پہ بھی ایک نیا ٹرم میں نے کوائن کیا ہے اپنے کل کے جو انٹرویو میرا پبلش ہوا ہے بزنس ریکارڈر میں, کہ 6.5 اور 7% قومی مجموعی پیداوار کے جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے, یہ نیو نارمل ہے پاکستان کے لیے. یہ ہوگا ہی چاہے آپ جو کچھ کر لیں. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب یقیناً خوفناک صورتحال ہے. اگر آپ اجازت دیں میں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی طرف چلتا ہوں. پاشا صاحب, بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ اکنامک سلو ڈاؤن کے انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا ایک عام آدمی پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ جی دیکھیے, یہ جو پچھلا سال ہے اس کے آخری کوارٹر میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں, خاص طور پہ جب کیئر ٹیکر حکومت تھی, کہ ان کو بجٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے ان کو خرچے جو ہیں خاص طور پہ ڈیولپمنٹ پروگرام میں تقریباً 34% کمی کرنی پڑی. اس سے اکنامک ایکٹیویٹی متاثر ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جولائی کے مہینے میں سیمنٹ کی سیل صرف 1% بڑھی, جبکہ پورے سال تقریباً 13% بڑھی تھی. دوسری طرف جولائی اور اگست کے مہینے میں آپ نوٹس کریں گے کہ ایکسپورٹس میں جو ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہوئی تھی 2017-18 میں, وہ کم ہو کے 6% پہ آ گیا. اور جو ایک پازیٹیو چیز ہوئی ایک لحاظ سے, وہ یہ کہ آپ کے امپورٹس کی جو گروتھ ریٹ جولائی میں تقریباً 20% تک پہنچی ہوئی تھی, وہ اگست میں کم ہو گئے. تو لگ یہ رہا ہے کہ خاص طور پہ امپورٹس کی فرنٹ پر کہ پاور جنریٹنگ مشینری کی امپورٹ خاص طور پہ کم ہوئی ہے, تو سی پیک سلو ڈاؤن ہے. اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ بجلی کی جنریشن جو ہے جون کے بعد, خاص طور پہ کراچی میں جہاں کی لوڈ شیڈنگ بہت ہوئی ہے اور اب تو سارے ملک میں ہوتی رہی ہے, الیکٹریسٹی جنریشن پچھلے 2 مہینے میں, جون اور جولائی کے مہینے میں, ابھی اگست کے فگرز نہیں آئے ہیں, ایکسکیوز می, 1% اس میں کمی آئی ہے. درست. تو دیٹ ایکسپلینز دا لوڈ شیڈنگ. سو بہت سے فیکٹرز ہیں, اور پھر یقیناً کچھ یہ فیکٹر بھی ہوگا کہ انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ ہے. اسٹاک مارکیٹ انیشلی ریئیکٹڈ پازیٹیولی, پھر اس کے بعد میں کچھ کمی آتی رہی ہے, تو کچھ انسرٹنٹی کا بھی ایلیمنٹ ہے. اور ابھی پالیسی سی کلیئرٹی بھی نہیں.
پاچا صاحب یہ بھی بتائیے گا، جب میں ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، IMF کی بھی اگر ہم بات کریں تو اس وقت ورلڈ بینک کہتا ہے کہ جی ساؤتھ ایشیا میں یعنی کہ بر صغیر میں جو اکنامک گروتھ ہے، شرح نمو جو ہے وہ 7% سے زیادہ ہوگا. جو ایوریج ہے پاکستان اس ایوریج سے کہیں کم اس کی جانے کی توقع ہے فائنینشیل ایئر جو بھی چل رہا ہے رواں مالی سال میں. اور اگر ہم موازنہ کریں بھارت سے کریں جس کا 7% سے پلس ہے، 7.1 کی اس کی پیش گوئی ہو رہی ہے اور اس کے اگلے برس 7.3 کی ہو رہی ہے. بنگلہ دیش کی اگر ہم بات کریں اس کا بھی مطلب 6.7 کے ہے تقریباً. تو پاکستان کیا وجہ ہے کہ سب سے پیچھے ہے، یعنی کہ ہم ایک ہی خطے سے ہمارا تعلق ہے؟ کیا آپ کے خیال میں فیکٹرز ہیں ایسے؟ جی دیکھیں 2 بڑے فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا انویسٹمنٹ ریٹ بڑے کھینچ کھانچ کے 15% تک پہنچتا ہے جب آف دا GDP، جبکہ ہندوستان میں یہ تقریباً اب 30% تک جا پہنچا ہے. اور دوسری طرف جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو سیونگ ریٹ ہے پاکستان میں وہ بھی بہت کم ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا میجر فیکٹر ہے کہ ہمارا انویسٹمنٹ ریٹ اتنا اونچا نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں گروتھ ریٹ 7 یا 8% تک پہنچے. دوسری طرف جو ایک نیا فیکٹر ایمرج ہوا ہے پچھلے 5-6 سال میں وہ یہ کہ ہماری ایکسپورٹ گروتھ بہت کم ہے اور ایکسپورٹس کا جو شیئر ہے ہمارے GDP میں وہ صرف 7% رہ گیا ہے. تو ایکسپورٹ گروتھ ہیز بین دا میجر سورس آف گروتھ پرٹیکولرلی فار بنگلہ دیش اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ فار انڈیا. تو یہ 2 میجر سٹرکچرل فیکٹرز ہیں کہ جب تک ہم اپنے انویسٹمنٹ ریٹ کو بہت تیزی سے بہت آگے نہ بڑھائیں اور ایکسپورٹ کی گروتھ ریٹ ڈبل ڈیجٹس ہو تو جب تک پاکستان میرے خیال سے 6% کی گروتھ ریٹ حاصل نہیں کر پائے گا. اچھا پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے، جو بڑا مرض ہے، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ قرض ہمارا مرض ہے اور اس کے علاوہ پھر جاری خسارہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. تو اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے ہمارے جو پوری میں کہوں گا نا معیشت کی جو ابتری ہے اور دیگرگوں صورتحال ہے، کتنا بڑا کردار ہے؟ جی دیکھیے اس میں جو فیکٹر اب آیا ہے وہ یہ کہ پچھلے 2 سال سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پہلے $5 ارب سے کم ہوتا تھا 2016-17 میں یہ بڑھ کے $12 ارب ہو گیا ڈالر اور پھر پچھلے سال یہ $18 ارب سے اوپر چلے گیا. یہ تقریباً کلوز ٹو 6% تھا ہمارے GDP کا. اور پوزیشن یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے جو ریزروز ہیں ان پر بہت بری طرح سے پریشر پڑا ہے. 15-16 کے اینڈ میں آپ کے ریزروز $18 ارب تھے. کل کی پوزیشن یہ کہ لٹرلی وہ آدھے ہو چکے ہیں اور $9 بلین ہیں. اور اگر آپ سواپ فنڈز نکال دیں تو اس سے بہت کم ہے. تو اس کے نتیجے میں اب پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ اگر ہمیں اپنے بیلنس آف پیمنٹس کو سسٹین کرنا ہے تو ہمیں اوور آل ڈیمانڈ کو کم کرنا پڑے گا تاکہ امپورٹس پر ڈیمانڈ نہ بڑھے، انفیکٹ کم ہو. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت ہی ٹائٹ قسم کے فسکل اینڈ مانیٹری اینڈ ٹریڈ پالیسیز لانا پڑے گا جو ابھی تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا. اچھا اس میں ایک میں کوئکلی سوال اگر آپ اجازت دیں ڈاکٹر اشفاق صاحب سے کر لوں کہ جو تیل کی قیمتیں آپ نے بھی پہلے کہا کہ جی ہماری ڈیمانڈ کم ہوئی ہے جو کہ مطلب ہے ایک اچھی بات نہیں ہوتی کسی بھی معیشت کے لیے، لیکن آئل پرائسز ہائے ہیں اور ہمارا جو امپورٹ بل ہے اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ اسی پر ہوتا ہے. مور دین مطلب 30-40% جو ہے وہ یہی امپورٹس ہوتی ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں ہائی آئل پرائسز کا جو امپیکٹ ہے ہماری اس کے اوپر؟ جی ابھی ایک اور بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نومبر کے مہینے میں جب ایران پہ مزید سینکشن لگ جائیں گے تو اور اضافہ ہوگا، اضافہ ہو سکتا ہے، انسرٹنٹی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں سے جو ڈسرپشن ہوگی تو اس کو کون ممالک جو ہیں وہ ان کے اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو یہ آگے ایک انسرٹنٹی تو ہے ہمارے پاس میں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس سال میں جو بھی 8-8.5% جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر امپورٹ میں گروتھ ہوگا تو اس سے میجر کنٹریبیوشن یہ اسی آئل کا ہی ہوگا، کیونکہ باقی سیکٹر جو ہیں جو خاص کر مشینری کے امپورٹس ہیں یا اس قسم کے دوسرے امپورٹس ہیں وہ اس میں کمی نظر آئے گی. سلو ڈاؤن ہو رہی ہے اکانومی، اس کے اثرات وہاں پر بھی ہر شعبے میں نظر آئیں گے. ڈاکٹر پاشا صاحب ہمیشہ میں نے ڈاکٹر اشفاق صاحب سے بھی بات کی تھی اور سوال تھا شروع میں
کہ ہم دیکھتے ہیں ہماری ذرا سا گروتھ جو ہے بڑھتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ہم اس مومنٹم کو برقرار نہیں رکھ پاتے. آپ کے خیال میں غلطی کہاں ہوتی ہے پاکستان سے کہ بار بار جو ہے ہم لوگ اس وشیس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں کہ جہاں پہ گروتھ میں کمی آ جاتی ہے اور جو ہماری معیشت ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے؟ جی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رجحان ایکسپورٹس پر اتنا نہیں رہا جتنا دوسرے ملکوں کا رہا ہے. اور ہوتا یہ کہ جب گروتھ ہمارا اضافہ ہوتا ہے گروتھ ریٹ میں تو امپورٹس کی ڈیمانڈ بہت تیزی سے بڑھتی ہے, اور اگر ایکسپورٹس میں اسی طرح کا گروتھ نہ ہو تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو گیپ ہے ٹریڈ گیپ اور پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ انسسٹینیبل لیول تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہمارے اب آپ دیکھیے کہ 2001 سے 2008 تک آپ نے کرنسی کو ریئل ٹرمز میں سٹیبل رکھا, اس کے نتیجے میں آپ کی اکانومیز ایک سسٹینیبل پاتھ پہ تھی, مگر افسوس یہ کہ تیل کی قیمت جب بڑھی تو پھر سے آپ کو شاک ملا. اسی طرح سے آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے, یا تو آپ کے سٹرکچرل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ سسٹین نہیں کر پاتے, یعنی کہ ایکسپورٹس امپورٹ سے بہت کم رہیں اور ان میں ہم نے توجہ نہیں دی, یا یہ کہ کوئی شاک ہو. اور اس وقت خطرہ یہ ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ دونوں نیگیٹو فیکٹرز ایک وقت پہ موجود ہیں. آپ کا ٹریڈ بیلنس کافی بڑھ چکا ہے, اور خطرہ یہ کہ آنے والے ہفتے اور مہینوں میں اگر ڈالر کی قیمت جو کچھ فورکاسٹس ہیں کہ وہ تقریباً $100 فی بیرل تک پہنچ سکتا ہے, تو آپ کا جو امپورٹ بل ہے اس میں 6 سے 7 ارب ڈالر کا اضافہ ہو جائے گا. درست. ڈاکٹر صاحب ہمارا آپ سے گفتگو سلسلہ جاری رہے گا ناظرین, لیکن یہاں پر لیتے ایک وقفے کے بعد جب آئیں گے تو ایک بہت بڑا سوال کہ پی ٹی آئی حکومت نے پہلی مرتبہ اپنا ایک ضمنی بجٹ پیش کیا, لیکن کیا اس بجٹ میں ایسے اقدامات کیے گئے کہ جو ہمارے کور پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہوں, یا صرف جو ہے فائر فائٹنگ میجرز تھے؟ بات کریں گے وقفے کے بعد. ایجنڈا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور آج ہمارے ایجنڈے پر ہے معیشت, اور معیشت میں ظاہر ہے دو بہت بڑے نام ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب. ڈاکٹر پاشا صاحب, میں نے وقفے سے پہلے ایک سوال جو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے سیگمنٹ میں کہ پی ٹی آئی حکومت کا ضمنی بجٹ آیا, آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس ملک کے کور ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی اس میں یا نہیں؟ دیکھیے, یہ جو ریوائزڈ بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ انیڈیکویٹ ہے. آپ کو اس سے اسٹرانگر میجرز لینے کی ضرورت تھی. ٹیکسیشن سائٹ پر آپ نے جو ریلیف دیا خاص طور پہ پرسنل انکم ٹیکس میں, اور پھر آپ نے جو ٹیکس ریٹس کم کیے LNG LPG وغیرہ میں, اور اس کے برعکس آپ نے کچھ ایڈیشنل ٹیکسیشن کہا ہے کہ ہم نے کیا ہے, مگر اس کا آدھا حصہ تو یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی FBR میں کوئی امپرومنٹ ہوگی جو کہ کبھی نہیں ہوتی. نتیجہ یہ کہ نیٹ ٹرمز میں آپ کا جو ٹیکس ایفرٹ ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. دوسری طرف جو چیز آپ کو کرنی تھی وہ یہ تھا کہ آپ کوشش کرتے کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں کٹوتی کرتے. آپ کا سب سے بڑا میسج جو پچھلے 3-4 ہفتوں میں آیا ہے وہ یہ کہ ہم اکانومی کرنا چاہتے ہیں, آسٹیرٹی کرنا چاہتے ہیں. جی, اب آپ کے آپریٹنگ کاسٹس تقریباً 800 ارب کے ہیں, جس میں یہ نان سیلری پارٹ جو ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر میں, اس میں آپ کو کٹوتی کرنی چاہیے تھی کم از کم 10%. آپ نے بالکل کوئی اکانومی نہیں بتائی ہے ایکسپینڈیچر میں. البتہ آپ نے جا کر ڈیولپمنٹ پروگرام کو جو بجٹ پارٹ ہے اس کو 225 ارب سے کم کیا ہے. یہ تقریباً 28% کے لگ بھگ ہے جناب. اس کے نتیجے میں آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 1% تو کم از کم گر گئی, اور ساتھ ساتھ جو جاب کریشن ہے تقریباً 3 لاکھ جابز کم کریٹ ہوں گے بیکاز آف دس کٹ بیک ان دا PSDP. ایک طرف نئی حکومت کہتی ہے کہ ہم 20 لاکھ نوکریاں سالانہ دینا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف انہوں نے کٹوتی کر کے PSDP میں 3 لاکھ نوکریاں کم کر دی ہیں. سو اٹس I'm afraid اس کے بعد بھی انہیں
मिनी बजट्स और लाने पड़ेंगे और लाना पड़ेगा मिनी बजट। डॉक्टर साहब, डॉक्टर इशफाक साहब, असद उमर साहब का कहना है कि जी अभी पॉलिसी डिसीजंस होने हैं, ये तो हमने बस बजट पेश किया है और ज़रा सा आप लोग और इंतज़ार करें। हफीज़ पाशा साहब कह रहे हैं टफ मेजर्स जितने लेने चाहिए थे नहीं लिए गए, आपकी क्या राय है? देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा था कि मिनी बजट या रिवाइज बजट ये एक बिजनेस एज यूजुअल बजट था। जो हमारे चैलेंजेस हैं एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट का, इसका बड़ा क्लोज लिंक है हमारे बजट से। तो अगर उसको बेहतर करना था, उसको काबू में लाना था, तो हमें, जैसे पाशा साहब ने कहा, कि हमें थोड़ी सी अग्रेसिव स्टांस लेनी चाहिए थी। मेरे नज़दीक जो है, हमने कुछ कैलकुलेशन किया था, जो मैंने दिया भी था फाइनेंस मिनिस्टर को, मैं देकर भी आया था, कि तकरीबन कोई ओवर 4500 बिलियन 4560 के करीब मेरी कैलकुलेशन थी। उससे अंदाज़ा होता कि आप बड़े सीरियस हैं। अभी आप देखें कि 3840 बिलियन पिछले इसमें था और अभी गालिबन 4398 है, और इसमें भी 183 बिलियन एडिशनल टैक्सेशन है, जिसका आधा हिस्सा, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ये कि FBR की एफिशिएंसी बढ़ा के हम 92 बिलियन कर लेंगे, ये मिड 90s से मैं भी देख रहा हूँ, जो कि कभी नहीं होता। अच्छा, मुझे एक क्विक मैं चाहूँगा, मैं टेक लूँ। पाशा साहब, जो बात हो रही है, आपने कहा जी टफ मेजर्स, हम देखते हैं कि वही जो मेजर्स लिए गए, जो इक़दाम लिए गए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया, तनख्वाहदार तबके के ऊपर मज़ीद बोझ डाल दिया गया। फिर दूसरी तरफ किफ़ायत शारी की बात हो रही है, लेकिन किफ़ायत शारी के जो इक़दाम हो रहे हैं सादगी के, उसमें भैंसें फ़रोख्त हो गई, पुरानी गाड़ियाँ फ़रोख्त हो गई। आपके ख्याल में कोई डायरेक्शन आपको, यानी कि लगता है कि उम्मीद ज़्यादा हमें करनी चाहिए, खदशात हमारे बढ़ जाने चाहिए इस सूरत हाल में? जी देखिए, बात यह है कि आपका डेफिसिट जो है, अगर ये 5% ऑफ द GDP पे नहीं पहुंचता है, तो जो एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट होगी, उसका कंटिन्यूइंग प्रेशर रहेगा आपके इंपोर्ट्स पर। दुरुस्त। अलबत्ता जो इक़दामात लिए गए हैं, उससे मुश्किल से आपका डेफिसिट 6.5% ऑफ द GDP तक आ सकता है। अभी भी आपको मेहनत करनी है कि 1.5% ऑफ द GDP, तकरीबन 500 अरब की और मेहनत करनी है। ये बजट इनकम्प्लीट है, कुछ इसमें अनप्रिपेयर्डनेस है। अच्छा। और मेरे ख्याल से कुछ इंतज़ार इस बात का भी है कि शायद IMF से बातचीत चल रही है, और हो सकता है कि IMF भी कुछ इनसे और मांगे अगर पाकिस्तान IMF की तरफ जाता है। अच्छा, मैं चाहूँगा पाशा साहब आप ही बताएं, फिर मैं इसी चीज़ का यही सवाल मैं डॉक्टर इशफाक साहब की तरफ भी लेके जाऊँगा कि हमेशा हर हुकूमत आके बात करती है कि जी टैक्स नेट में इजाफा करना है, जो टैक्स पेयर्स की तादाद में इजाफा करना है, लेकिन ऐसा हो के नहीं देता। वही जो हमारा नंबर है कि बिलो 1 मिलियन जो एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं, और अगर आप सबको शामिल कर लें तो 1.2, 1.3, इससे ज़्यादा होते नहीं है। क्या वजह है इसकी? इस हुकूमत की भी जो टैक्सेशन के मेजर्स आए, उसमें हमें नज़र नहीं आया कोई इस तरह के इक़दाम। जी देखिए, ब्रॉडनिंग के बजाय उन्होंने तो एग्जम्पशन लिमिट को इफेक्टिवली 3 गुना कर दिया है। जो पिछली हुकूमत ने किया था उसको उन्होंने कायम रखा है। अच्छा। दूसरी तरफ जो उन्होंने विड्रॉ किया है नॉन फाइलर्स को, जो ट्रांजैक्शंस वो नहीं कर सकते थे गाड़ी खरीदने में और प्रॉपर्टी 50 लाख के ऊपर खरीदने में, वो एक बहुत बड़ा बैकवर्ड स्टेप है। ये नॉन फाइलर्स को पेनल्टीज़ का वक्त आ गया है, उनको देने हमें पड़ेंगे। मैं तो इस हद तक कह रहा था कि आने वाले अरसे में इस रिवाइज बजट में आप और तजावीज़ लाएं कि क्रेडिट कार्ड्स कैनॉट बी ओन्ड बाय नॉन फाइलर्स। सिमिलरली, कंपनीज हु आर नॉट रजिस्टर्ड और हु आर रजिस्टर्ड विद द SECP मगर रिटर्न नहीं फाइल करते, द रजिस्ट्रेशन शुड एंड। इस तरह के आपको बोल्ड मेजर्स लेने होंगे। अच्छा, लेकिन मैं इशफाक साहब की तरफ चलता हूं। लाइन यही है कि बोल्ड मेजर्स लेने होंगे। इशफाक साहब, अब एक तो ये वाला जो सवाल मैंने किया, लेकिन जब भी इस्लाहात की बात होती तो मज़ाहमत बहुत होती है, और हुकूमत जो है वो कोई भी हुकूमत हो, ये सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि फ़ौजी हुकूमत भी जब होती थी, उन्होंने ट्रेडर्स पे टैक्स मुशर्रफ साहब के ज़माने में लगा रहे थे, तो उसमें आप देखें कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। तो कोई हुकूमत इस तरह का मतलब एक मजबूती से टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इक़दाम क्यों नहीं कर पाती? इस्लाहात की बात करते हैं जब अपोजिशन में होते हैं, इक़्तिदार में आके नहीं करते।
یہ صحیح کہا ہے آپ نے، ویسے بالکل صحیح ہے. اس میں میں NFC ایوارڈ کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. میں فیڈرل گورنمنٹ ہوں. جب میں ٹیکس کے بیس کو براڈن کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے میں وہاں تک پہنچوں گا تو وہاں سے ری ایکشن ضرور ہوگا اور گالیاں مجھے پڑیں گے. میں فیڈرل گورنمنٹ ہوں اور وہ کام کرنے کے بعد 100 روپے میں نے ایڈیشنل اکٹھا کر لیا. کس نے کیا؟ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا. گالیاں کیسے پڑ رہی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کو. تو پھر صوبے آ جائیں گے کہ وہ 60 روپے ہمارا حصہ دے دیجیے آپ. گالیاں آپ کو پتہ، یہ تو جو کیئرٹیکر حکومت تھی اس نے بھی تجویز دی ہے کہ NFC میں کمی کریں. اس میں 8% کمی کی بات کمی نہیں ہو سکتی ہے. وہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ کمی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن امینڈمنٹ کرنی پڑے گی آپ کو. نہیں، آپ آئین میں امینڈمنٹ کریں پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو رکھنا بھی ہے اسی کو 57.5 پلس سب ملا کے 60 ہو جاتا ہے تو کچھ اور اقدامات کرنے پڑیں گے. یہ میں نے پرائم منسٹر کو بھی کہا تھا جب ہماری اناگرل میٹنگ ہوئی تھی کہ سر اس کے بغیر آپ بھول جائیں کہ آپ کے یہاں ملک میں فسکل بیلنس بہتر ہوگا یا فسکل سائز جس کا پاشا صاحب کہہ رہے ہیں. 2 آئٹم ہیں میں آج سے آپ کو بتاؤں جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ نیو نارمل جو ہے ہمارا 6.5 اور 7% ہے. ایک NFC ایوارڈ ہے اور دوسرا کیپیسٹی پیمنٹ ہے. وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ یہ 2015-16 میں کیپیسٹی پیمنٹ جو پاور سیکٹر سے پاور سیکٹر وہ تو ایک بوجھ ہے. یہ جو مالی سال چل رہا ہے ہمارا آن گوئنگ، اس میں تقریباً 650 یا 700 بلین ہو جائے گا. تو 2% قومی مجموعی پیداوار تو یہی اس کے پہلے سے آپ نے کمیٹڈ کر دی. پلس آپ کے NFC ایوارڈ کی وجہ سے تو آپ 5% ڈیفیسٹ لا ہی نہیں سکتے. آپ جو بھی کر لیں کچھ بھی کر لیں، الٹے لٹک جائیں ہم لوگ نہیں ہو سکتا. پاجا صاحب، اس بجٹ میں، ضمنی بجٹ میں آپ کے خیال میں وہ کون سے اقدامات تھے جو اٹھائے جا سکتے تھے اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے اقدامات لے سکے؟ جی دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ حکومت جب آئی تو انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ میسج کنوے کیا کہ آسٹیرٹی اینڈ اکانومی، اور انہوں نے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کر کے دکھایا ہے. مگر بجٹ میں اب آپ دیکھیے کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپریٹنگ کاسٹس، نان سیلری کاسٹس تقریباً 800 ارب ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کہ آپ کوئی اسٹیشنری خریدتے ہیں یا آپ پیٹرول کا کنزمپشن ہوتا ہے یا آپ ریپیئرز اینڈ مینٹیننس کرتے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں اگر تھوڑی سی ڈسپلن لائیں اور مانیٹرنگ سسٹمز ایڈمنسٹر ڈیولپ کریں تو تقریباً 800 ارب میں 10% کی تو سیونگ ہو سکتی ہے. وہ 80 ارب ہے. یہ چیز انہوں نے نہیں کی. البتہ جا کے ڈیولپمنٹ پروگرام سے 225 ارب کاٹ دیے. اس کے نتیجے میں گروتھ متاثر ہوگی، اس کے نتیجے میں بے روزگاری پھیلے گی. تو ایک تو یہ کرنا تھا. دوسری طرف ٹیکسیشن میں آپ ایک وقت پہ ایگزمپشن لمٹ 3 گنا نہیں کرتے. صحیح، بالکل. پاکستان میں اب 12 لاکھ کا ایگزمپشن لمٹ جو ہے وہ 7 گنا ہے آپ کے فیکس آمدنی سے. ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ 2.5 سے 3 گنا ہوتا ہے. یہ بہت تیزی کے ساتھ کیا. اچھا، ایک اسی سے جڑا ہوا چیز ہے، میں چاہوں گا کہ اشفاق صاحب آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے گا. IMF کی بات ہم لوگوں نے پروگرام کے شروع میں بھی کی اور اس میں سوال لوگ یہ کرتے رہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے نان کمیٹل نظر آ رہی ہے، بڑا گارڈڈ ہے کہ جانا ہے نہیں جانا ابھی تک واضح نہیں ہو رہا. اور بعض ہمارے لوگ حلقے کہتے ہیں کہ جی جتنا دیر کریں اتنا ہی نقصان ہو رہا ہے. میں اگر پاشا صاحب سے پہلے پوچھوں کہ پاشا صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر IMF کے پاس جاتے ہیں تو کیا کنڈیشنز ایسی ہوں گی جو پاکستان پہ شرائط جو ہیں وہ عائد کی جائیں گی؟ جی دیکھیں، میں تو معاشی شرائط کی بات کروں گا پہلے. البتہ خطرہ اس بات کا بھی ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں جو سب سے بڑا ممبر ہے ایگزیکٹو بورڈ کا، وہ شاید کچھ ایسی غیر معاشی بھی کنڈیشنالٹیز ڈالنے کی کوشش کی. اس کو ہمیں ریزسٹ کرنا پڑے گا. وی ول ہیو ٹو واک آؤٹ اف دیٹ ہیپنس. بٹ اگر IMF behaves like a proper lender of the last resort تو 3-4 چیزیں وہ یقیناً مانگیں گے. اور میرا ایکسپیرینس یہی ہے کہ جب میں نے ان کے ساتھ نیگوشیشنز کی ہیں ان کو کچھ چیزیں واضح طور پر ان کی پریفرنس ہوتی. ایک تو یہ کہ کرنسی ابھی بھی آپ کی ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ
कुछ ओवर वैल्यूड है अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। यकीनन वो कहेंगे कि कम से कम ये तो हटाएं आप। दूसरा ये है कि जो आपका सर्कुलर डेट, अब तो आपने थोड़ी बहुत कोशिश की है कि गैस में उसको कम करें, किसी तरह से हैंडल करें, मगर वो तो सिर्फ 150 अरब है। असल तो आपका 1200 अरब से ज़्यादा है पावर सेक्टर में। दे माइट आस्क, जिस तरह उन्होंने 2012-13 में कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स को नुमाया तौर पे बढ़ाएं ताकि गैप कुछ कम हो, काफ़ी कम हो। तीसरा, और मैं समझता हूँ इस मर्तबा इस पे ज़्यादा जोर होगा, इसलिए कि लॉसेस जो हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस के, वो भी इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं। आपके पीआईए है, आपके रेलवे वगैरह, इस तरह के बहुत से पाकिस्तान स्टील मिल्स, दे माइट इंसिस्ट ऑन ए वेरी एलैबोरेट क्विकली इम्प्लीमेंटेड प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम। तो ये कम से कम 3 ऐसे फ्रंट्स हैं जिस पे गवर्नमेंट को एक्शन काफ़ी सख्त लेना पड़ेगा। उसके ज़ाहिर के बहुत ज़्यादा असरात जो होंगे वो आम आदमी पे होंगे। डॉक्टर इशफाक साहब, इम्पैक्ट ऑन कॉमन मैन, आम आदमी पे यकीनन। और ये जो पीटीआई का फिर विजन है, जो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जो उनके वादे हैं, दावे हैं कि नई रोज़गार देंगे, घर बनाएंगे, वो कैसे पूरे करेंगे इन हालात? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे ऐसा महसूस होता है जब मैं ये मिनी बजट या रिवाइज बजट को जब मैं देखता हूँ, तो उससे मुझे ये महसूस होता है कि चूँकि इसमें एक्शन नहीं लिए गए हैं, तो गवर्नमेंट गालिबन IMF में जाने का फैसला कर चुकी है। और ये जो मिशन आया हुआ है, ये मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि ये आपके फाइनेंसिंग गैप और साइज ऑफ द प्रोग्राम को डिटरमिन करने के लिए आया हुआ है। और नेक्स्ट मंथ जो है अक्टूबर में, जब वाशिंगटन में एनुअल मीटिंग होगी वर्ल्ड बैंक और IMF के, तो पाकिस्तानी टीम लेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर जब उधर जाएंगे, तो मेरे ख्याल में वहाँ से ये नेगोशिएशन शुरू हो जाएगा कि ये फिर जो पाशा साहब बहुत सारी ये भी देख रहे होंगे कि और ऑप्शन सऊदी अरब से क्या आता है, चीन से क्या आता है, जो ये लोग अभी इबाम रखा हुआ है। देखिए, वैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक प्रोग्राम में कहा है कि मैं 10 अक्टूबर के बाद फैसला करने के काबिल होऊंगा कि जाना है या नहीं जाना। हाँ, तो हो सकता है कि जो फाइनेंसिंग गैप मेरे नज़दीक जो है बेस लाइन सिनारियो में फाइनेंसिंग गैप 6-7 बिलियन के करीब होगा फाइनेंसिंग गैप। थोड़ा सा इकदाम कर लें एग्रेसिव, जैसे पाशा साहब ने कहा कि एक और बजट कुछ ले आए, कुछ एग्रेसिव लें कि आपका इंपोर्ट अगर 2-2.5 बिलियन और कम हो जाता है इंपोर्ट, थोड़ा अगर एक्सपोर्ट भी बढ़ जाए, कुछ रेमिटेंस शायद इस मरतबा बढ़ जाएंगे, तो अगर ये गैप 5 से 6 बिलियन हो जाए तो इस मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से 5 से 6 बिलियन डॉलर उठाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, ये ऑल्टरनेट है। मैं चाहूँगा पाशा साहब आप भी इस पे ज़रा रोशनी डालें कि अगर IMF के पास नहीं जाते, हमारे बहुत सारे जो माहिरीन उनकी राय है कि जी नहीं जाना चाहिए, उसकी जो शराइत हैं, तो क्या मुतबादिल रास्ता क्या होगा? देखिए, आपके पास उस वक्त जिस तरह अभी अशफाक ने फरमाया है, आपको स्ट्रॉन्गर एक्शन लेने पड़ेंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट को तकरीबन आपको आधा करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, आपको करेंसी में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और इंपोर्ट्स में कैश मार्जिन रिक्वायरमेंट्स लाने पड़ेंगे, टैरिफ्स में एस्केलेशन करने पड़ेंगे। टफ एक्शंस विल बी रिक्वायर्ड जनाब। आप उस वक्त कर सकते हैं ये सब जब आपके पास कम से कम एक मिनिमम बेल आउट पैकेज हमारे दोस्तों से मिल सकता है। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर बहुत मुश्किल होगी। डॉक्टर पाशा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया। डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यकीनन सख्त फैसलों का वक्त है, लेकिन सख्त फैसले करने के लिए कौमी इत्तेफाक राय बहुत ज़रूरी है। और अगर तनहा हुकूमत कोशिश करेगी तो जो हमने देखा है कि हमेशा मज़ाहमत होती है इन तरह के कामों की, वो मज़ाहमत होगी। और अगर कोई भी सख्त फैसले, उसमें अवामी मफाद का भी ख्याल करना है कि अगर आपको लोगों को रोज़गार मुहैया करना है, इलाज मालजे की सहूलतें, तालीम और मुल्क का दिफा मजबूत करना है, तो उसकी सिर्फ एक ही कुंजी है और वो है मईशत। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।